الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں وقاص عزیز. اور ایک مرتبہ پھر راجہ مہتاب کے کیس کے حوالے سے اپڈیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں. نہ زمین پھٹی ہے نہ آسمان رویا ہے, اور پولیس کا مکروہ اور بھیانک چہرہ ایک مرتبہ پھر سامنے آیا ہے. انصاف کی لاش جو ہے وہ اس وقت بے گور و کفن کشمیر کی گلیوں میں یہ دہائیاں دے رہی ہے کہ کیا کوئی ہے جو مجھے کفن دے اور دفنائے عزت کے ساتھ. جی ہاں, ASI امتیاز نے قانون کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں, اور اس نے وہ کام کیا ہے, وہ قبیح کام کیا ہے جس کے بعد میں یہ مجبور ہوا ہوں کہ میں یہ ولاگ کروں, ورنہ میں نے نہیں کرنا تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ میں چاہے لاہور میں ہوں یا کراچی میں ہوں, ملک کے کسی حصے میں بھی ہوں, ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا میرے خاندان کا نسب ہے اور میرا ہے الحمدللہ. آج دن میں مجھے کچھ سنگن ملی, میرے ذرائع نے مجھے فون کیا, اور شام میں واقعہ ہوتا ہے کہ راجہ مہتاب, جسے آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتے قبل تقریباً 2.5 ہفتے ہو گئے ہیں, بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا سہیل اور اس کے بیٹوں کی جانب سے, اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی ضمانتیں ہوئیں. ضمانت ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس معاشرے میں, اور پھر جرگہ بیٹھا, اور پھر پیسے, اور پھر سارے وہ معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے, سب چیزیں ہوئیں. لیکن اس سب میں امپورٹنٹ بات کیا تھی؟ میں خاموش اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ شاید بیل کے بعد صلح کی بات ہو جائے, اچھائی کی بات ہو جائے اور یہ لوگ ٹل جائیں, لیکن یہ ٹلے نہیں. میں نے اپنے پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ مافیا ہیں, انہیں ٹمبر مافیا کی پشت بنائی ہے, انہیں منشیات مافیا کی پشت بنائی ہے, انہیں سیاسی مافیا کی پشت بنائی ہے, اور وہ پشت بنائی ہمیں اس بیل کے بعد نظر آئی. میرے ذرائع نے مجھے ساری چیزیں کنفرم کی. میں تو پہلے ASI امتیاز کے حوالے سے بات کروں گا. کون سا آئین اور قانون ہے جس کی بنا پر وہ اسی تھانے میں 1 دہائی سے موجود ہے؟ میرے پاس اتنی فائلز آئی ہیں, امتیاز صاحب کی کچھ ویڈیوز آئی ہیں, کچھ ان کے آڈیو میسیجز آئے ہیں, اور ان کے اوپر ایک نہیں سینکڑوں ولاگز بنتے ہیں. میں کوئی ڈرانے کے لیے بات نہیں کر رہا, میں نے کچھ نہیں لینا کسی سے, میں صرف مہتاب کے لیے اس لیے بات کروں, میں تو ملا بھی نہیں ہوں کبھی, اسے جانتا بھی نہیں ہوں, کہ یار ایک باصلاحیت نوجوان, اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اس کے ساتھ صرف اور صرف اس لیے. کسی اور چیز پہ بات کرنے سے پہلے میں بات کروں گا اس امتیاز کے حوالے سے. امتیاز صاحب جو ہیں کس بنا پہ, کس آئین اور قانون کے تحت اسی تھانے میں 1 دہائی کے قریب تعینات ہے؟ امتیاز صاحب جب اس سروس میں آئے تھے تو اس وقت ان کی کیا حالت تھی, اور اس وقت ان کا خاندان اربوں میں کھیل رہا ہے. یہ ذرا اشارہ میں دے رہا ہوں, اس پر غور کیجئے گا, کچھ اپنی اداؤں پر بھی غور کیجئے گا. میرے ذرائع نے مجھے بہت سی چیزیں شیئر کی ہیں امتیاز صاحب کی, کچھ فوٹیجز ہیں, کچھ ویڈیوز ہیں, کچھ آڈیو میسیجز ہیں. یہ میں تھریٹ نہیں کر رہا, یہ میں آگاہ کر رہا ہوں, اور میں گزارش کر رہا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے, IG آزاد کشمیر صاحب جو اپنے آپ کو بہت ایماندار کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں آن دی میرٹ وہ بات کر رہے ہیں, تو IG صاحب بتائیں نا کہ یہ بندہ کس وجہ سے تعینات ہے. DIG صاحب بتائیے نا, انویسٹیگیشن میں آپ نے اس کو گھسا دیا ہے, اور یہ رہا بھی ہے, اور اب IO بھی ہے, تو یہ کس وجہ سے یہاں پہ تعینات ہے مسلسل؟ میں اگر بتاؤں گا تو میں اچھا نہیں لگوں گا, کیونکہ پھر میں نے وہ ایک بڑی لمبی فائل ہے جس کے اوپر 1 نہیں 150, ابھی تو کچھ خواتین بھی ہیں جنہوں نے اس کے حوالے سے آگاہ کیا ہے, اور بہت سے بات ہے. میں ابھی اس پہ بلو دی بیلٹ کوئی بات نہیں کروں گا. ابھی میں صرف IG صاحب سے گزارش کروں گا کہ امتیاز کی اداؤں پر غور کیجئے اور دیکھیے, کیونکہ اس نے اب کام یہ ڈالا ہے کہ 6 تاریخ کو جناب کوہاڑی کے ساتھ مارا گیا, خنجر کے ساتھ مارا گیا, اور FIR اور درخواست کب دی جا رہی ہے؟ آج 28 تاریخ کو. پہلے یاد نہیں آیا؟ اتنی بڑی کرپشن, اتنی بڑی تباہی, اتنا بڑا جھوٹ. یعنی یہ بات طے تھی جب وہ لوگ پیش ہوئے راجہ مہتاب کے کیس میں, تو اس کے بعد یہ بات طے ہوئی تھانے میں, اور اس کے بعد عدالت میں. میرے ذرائع نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو تسلی دی, دلاسا دیا کہ آپ ایک دفعہ بیل لے کے باہر آئیں, اس کو تننا پھر ہمارا کام ہے. تو پھر انہوں نے اب اس کو ایک جعلی FIR کے ذریعے تننا ہے, اور اسی کو تننا کہتے ہیں. اور اس FIR میں اتنے فلاز ہیں, اتنے فلاز ہیں, اتنے فلاز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اس کے اندر میرے جیسا بندہ جو ایک عام ریڈر ہے FIR کا, آپ دیکھیں عاشق حسین صاحب, حافظ نصیر صاحب اس وقت کہاں پہ تھے جب مہتاب کے ساتھ ظلم ہوا تھا؟ اس وقت یہ کیوں نہیں سامنے آئے جب یہ زخم لگے تھے اور
کلہاڑی کے زخم لگے تھے اور خنجر ہوا تھا اور سارا کچھ ہوا تھا. مطلب آپ لوگوں کے خاندان میں بیٹیوں کو زندہ قبر میں ڈالنے کا رواج ہے اور پھر دوسری جانب امام مسجد بھی ہیں آپ. یار آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کس منہ سے اللہ اکبر کرتے ہیں؟ آپ کو ذرا حیا نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ ان کی امت کو بھٹکا رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں؟ میں پرسنل نہیں ہو رہا، لیکن خدا را ان لوگوں کے کردار کی وجہ سے ہماری سوسائٹی تباہ ہو گئی ہے. یہ وجہ ہے کہ آج ہم لوگ پستی میں اور غلاظت کی انتہا میں گر چکے ہیں. یہ جھوٹی ایف آئی آر مہتاب صاحب کے اوپر کروائی گئی ہے اور ایک شخص جس کا اوپر اللہ رسول ہے اور نیچے زمین پر کوئی نہیں ہے، اس کی زمین ہتھیانے کے لیے، اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اور پھر ایک کراس پرچہ کروا کے سیاسی مداخلت کی وجہ سے، میں سیاسی حمایت دین کا اگر نام لوں گا تو اگلے الیکشن میں وہ ایم ایل اے نہیں بن سکیں گے. میں یہ بتا دوں، میں نام نہیں لوں گا، میں ان کے کرتوت بھی اور اسلام آباد کے اپارٹمنٹس میں آ کے جو کچھ وہ کرتے ہیں نا، وہ سارا کچھ ہے میرے پاس الحمدللہ تعالیٰ. میں کوئی کسی کی گود میں جھولی میں بیٹھ کے صافی نہیں بنا. میری ایک پروفائل ہے اور اگر زیادہ آپ نے میرا تعارف لینا ہو تو ابھی میں نے راجہ بشارت جو ڈان آف پنڈی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر میری مدیت میں ہوئی ہے. ذرا چیک کر لیجئے گا، میرا تعارف آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دیا، میں ہمیشہ ظالم اور ظلم کے خلاف بولا ہوں. اور جو مجھے آپ نے آج کالز کروائی ہیں نا واٹس ایپ کے اوپر، تھریٹ کالز، مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں، میں خود آتا ہوں. ڈرتا ورتا میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے نہیں ہوں. یہ مت سمجھیے گا، یہ مت سوچیے گا کہ مہتاب جو ہے نا وہ رستے میں پڑا ہوا ہے. مہتاب میرے کلمے کا بھائی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے اس کے اوپر جو ظلم کیا اور جو ظلم کرنے جا رہے ہیں، ایس ایچ او صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا، ڈی ایس پی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا، ایس پی صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا، ایس ایس پی انویسٹیگیشن صاحب آپ کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے، آپ سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ اس جھوٹی ایف آئی آر کو صرف اس وجہ سے لانچ کیا جا رہا ہے کہ اس شخص نے زخمی ہو کر بھی تھانے کے آگے آ کے وہ گھنٹوں کھڑا رہا اور پھر جب پریشر آیا تو اس کے بعد اس کی ایف آئی آر کی گئی. ذاتی انا اور انتقام انصر صاحب جو ہے باقی اس سطح پہ لے رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ بھی سرکاری ملازم ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. سب سے بڑی سرکار میرے اللہ کی ہے. اور آپ جو میرے پتے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا ایڈریس لکھیں. میں نہ آیا تو میرا نام وقاص عزیز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کس ماں کا بیٹا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. لہٰذا میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. اگلے ویلاگز میں ایس ایچ او صاحب، آئی او صاحب اور تمام سیاسی حمایتین امتیاز، میں اگر آپ لوگ ناانصافی کریں گے، ظلم کریں گے، جھوٹی ایف آئی آرز لانچ کریں گے تو پھر مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ اسی سطح پہ آ کے ملوں. اللہ حافظ کہنے سے پہلے میں 2 جملے کہنا چاہوں گا، کیونکہ اسکرین کو یوں کریں گے تو پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا اور وہ 2 جملے صرف اور صرف یہی ہیں کہ اللہ سے ڈریں اور امام مسجد صاحب اس کے رسول سے ڈریں جس کی حدیثیں آپ سناتے ہیں. صرف روٹی ٹھونسنا، بریانی کھانا کچھ نہیں ہوتا. میرے پاس آ جائیں، بریانی کی پوری دیگ کے اندر آپ کو فرائی کروا دوں گا. آپ کو جتنا چکن چاہیے، جتنی بوٹیاں چاہیے، ہڈی سمیت دے دوں گا. لیکن خدا را دین کو بدنام نہ کریں. ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، خدا را دین کو بدنام نہ کریں. جھوٹی گواہی کی سزا اسلام میں پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہونا تو آپ یہ کام نہ کریں. مہتاب بھائی آپ نے ڈرنا نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا میں آپ کے ساتھ ہوں. اور پھر آخری بات، آئی جی صاحب آپ سے گزارش ہے، خدا را ایسے نہ کریں. انصاف اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ اللہ سے ڈریں. مر کے قبر میں جانا ہے، ساری زندگی بیج لگا کے آپ نے بیٹھے نہیں رہنا. چیف جسٹس آزاد کشمیر سے گزارش ہے کہ خدا را انصاف دیجیے ایک مظلوم کو. وزیر اعظم آزاد کشمیر، صدر آزاد کشمیر سے گزارش ہے کہ انصاف دیجیے ایک مظلوم کو. اور آخر میں اگلے ویلاگ کے لیے میں بتاؤں گا کہ محکمہ مال سے 7 لاکھ روپیہ کس نے کھایا، کیسے کھایا، کہاں کھایا، اور کچھ خواتین کی بھی امتیاز صاحب کے حوالے سے گواہیاں آپ کو دلواؤں گا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ پھر بھی انصاف نہیں ہوتا. آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اللہ نے پردے رکھنے کا حکم دیا ہے اور آپ ایک مظلوم کے ساتھ ظلم کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.